بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ دنیا میں ہر طرف بہت کچھ ہو رہا ہے۔ یورپ میں بھی رشیا اور یوکرین کی جنگ جاری ہے۔ اس کے علاوہ بہت بڑی ایکٹیویٹی آئل مارکیٹ کی، پھر ایران، ترکی، رشیا وغیرہ کے اپنے معاہدے اور جس سے وہ لگتا ہے کہ اتحاد اپنا بنا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر اتنا بڑا پولیٹیکل ٹرموائل جو کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا، رکنے کا نام نہیں لے رہا، جس کی وجہ سے ہماری توجہ دنیا کے باقی مسائل سے یا دنیا میں جو ڈیولپمنٹس اور ہو رہی ہیں ان سے ہٹ گئی۔ جہاں تک یوکرین کی وار کا تعلق ہے، اس سے نظر ہٹانا یا اس کو اگنور کرنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا کی معاشیات پہ بڑا برا اثر پڑ رہا ہے۔ دنیا میں نئے بلاکس بننے شروع ہو گئے، تعلقات مختلف ممالک کے آپس میں اچھے یا برے ہوئے ان کی وجہ سے۔ امریکہ نے بے دھڑک سینکشنز کا استعمال کیا۔ پاکستان نے ڈرتے ہوئے سینکشن کے ڈر سے رشیا سے تیل لینے کا ارادہ ترک کر دیا، جبکہ باقی دنیا رشیا سے تیل اور گیس لے رہی ہے اور کنسیشنل ریٹس پہ۔ پاکستان کے لیے یہ جنگ جو ہے وہ مسائل بھی لے کے آئی ہے۔ پاکستان نے اپنے تعلقات یوکرین کے ساتھ ٹھیک رکھنے کے لیے یوکرین کو 3-4 دفعہ سامان بھجوایا ہے، ان کے لوگوں کے جنگ زدہ علاقوں میں لوگوں کو مدد دینے کے لیے۔ اس میں دوائیاں ہیں، بستر ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء ہیں۔ یوکرین ایک ایسا ملک ہے جو کہ جب سوویت یونین سے علیحدہ ہوا تو یہ بہت ہی برے حال میں تھا۔ ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، ان کے پاس ویپنز تھے، ہتھیار تھے سارے، جو کہ اس زمانے میں سوویت یونین کے پاس تھے، اور پاکستان انٹرسٹڈ تھا یوکرین سے ٹینک لینے کے لیے۔ ہم نے یوکرین سے کہا کہ ہمیں ٹینک آپ بھجوا دیں، ایک جہاز میں لوڈ کر کے ایک آدھ ٹینک بھجوا دیں تاکہ ہم ان کے ٹرائل کر سکیں۔ تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ جہاز میں فیول ڈلوا سکتے اور ٹینک میں فیول ڈلوا سکتے۔ نتیجتاً پاکستان نے اس وقت ان کو فیول کے پیسے دیے اور یہ ٹینک منگوایا۔ بہر صورت یوکرین کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے، ہم ان سے گندم بھی لیتے رہے اور وہ ہمیں ملٹری ٹیکنالوجی وغیرہ بھی دیتے رہے، اور ان کے ساتھ مل کے ہم نے ان ٹینکس کو امپروو بھی کیا، ڈیولپمنٹ ورک کیا۔ جبکہ رشیا کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ رشیا کے ساتھ ہمارے پولیٹیکل تعلقات تو بہت بہتر ہوئے، لیکن معاشی کوآپریشن کوئی خاص نہیں تھی۔ ہماری ٹوٹل ٹریڈ ان کے ساتھ کوئی 300 ملین ڈالر کی تھی، اور اس کے علاوہ ویپن سسٹم وغیرہ میں بھی کوئی خاص تعاون نہیں تھا۔ لیکن بہر صورت خطے کا بہت اہم ملک ہے اور ہم پارٹنر ہیں شنگھائی کوآپریشن میں ان کے ساتھ، اس وجہ سے تعلقات ہمیں یہاں پہ ایک بیلنس رکھنے کی ضرورت تھی، جہاں پہ اس جنگ میں ہم کسی ایک کی طرف نظر نہ آتے۔ لہذا پاکستان کافی سوچ سمجھ کے پھونک کے قدم رکھتا رہا۔ اب جنگ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت تک رشیا یوکرین کا تمام مشرقی حصہ، ڈونیٹسک کا علاقہ جو ہے، کرائمیا کا علاقہ، یہ سارا وہ کیپچر کر چکا ہے، اس کے پاس چلا گیا ہے۔ اب وہ یوکرین کا صدرن علاقہ، جنوبی علاقہ جو ہے وہ پکڑنا چاہتا ہے۔ خیال یہ تھا کہ شاید یہاں جنگ آ کے رک جائے، لیکن ریسنٹلی جو رشیا کے فارن منسٹر نے اسٹیٹمنٹس دی تو اس نے کہا کہ نہیں، اب ہم اپنی جنگ کو مشرقی یوکرین سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ ساؤتھ کا علاقہ بھی کیپچر کرتے ہیں تو یوکرین، یوں لگتا ہے کہ یوکرین 2 حصوں میں بٹ جائے گا۔ اگر یوکرین 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے تو پھر اس کا پرامن حل نکالنا وہ تو تقریباً ممکن نہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ اس کے منفی اثرات اس جنگ کے مغربی دنیا پہ بھی ہیں اور ان 2 ممالک کے اوپر تو ہیں ہی۔ یوکرین جو ہے وہ رشین سٹرائکس کی وجہ سے بہت حد تک تباہ ہو گیا،
وہاں پہ ان کے نیوکلیئر پلانٹس وغیرہ جو ہیں وہ رشینز نے کیپچر کر لیے، چرنوبل کا پلانٹ ان کے پاس چلا گیا۔ اسی طرح جو اسلحہ وغیرہ ڈسٹرائے ہوا ہے اس میں رشیا کا بھی بڑا نقصان ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ رشیا کے تقریباً 15,000 کے قریب سپاہی افسر وغیرہ مارے جا چکے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ زخمی بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ملک کے ساتھ جنگ کرنے میں رشیا کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ان حالات میں جنگ کو ختم کرنا لازماً پوٹن کو سوٹ نہیں کرے گا، کیونکہ اگر وہ جنگ ختم کرتا ہے کچھ مقاصد حاصل کیے بغیر تو پھر اس کی انٹرنیشنل ساکھ ختم ہوگی، اور میرا خیال اپنے ملک میں بھی اس کا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ اس خرچے اور اتنی ساری کیجولٹیز کے باوجود جنگ کو جاری رکھے ہوا ہے۔ اس میں ان کے ٹینکس، ان کے ہوائی جہاز وغیرہ بہت کچھ تباہ ہوا ہے، اور اس تباہی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یوکرین کے جو سپاہی ہیں، فوج ہے ان کو مغربی دنیا ٹرین کر رہی ہے۔ ان کی بہت ساری ریکروٹس ہیں، وہ انگلینڈ میں بھی ٹریننگ لے رہے ہیں، وہاں چلے گئے، اور مغربی دنیا ان کو دھڑا دھڑ اپنے سب سے اچھے ماڈرن ویپنز دے رہے ہیں۔ اس میں ان کو ہائمرز یعنی یہ ملٹی بیرل راکٹ لانچر جو ہیں بڑے پرسین والے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ لانگ رینج ہیں ان کا 80 سے 100 کلومیٹر تک کے دور مار کرتے ہیں، وہ ان کو دیے ہیں۔ ہیوی گنز ان کو دے دی ہیں، اینٹی ایئر کرافٹ سسٹمز دیے ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹمز دیے ہیں 3-4۔ اس کے علاوہ ان کو ڈرونز ٹرکی نے بھی دیے ہیں، اور امریکہ نے ڈرون دیے ہیں، اور یہ ڈرون جو ہیں ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں یہ جو ویپن سسٹم اینٹی ٹینک ویپن سسٹمز ہیں۔ نیچرلی رشین ٹینکس کا کافی نقصان ہوا ہے، تو دھڑا دھڑ وہ اسلحہ پہنچا رہے ہیں یوکرین میں، اور یوکرین کو یہ اسلحہ ایک طرف دے کے دوسری طرف رشیا کے اوپر سینکشنز لگا کے، تو ان کا خیال تھا کہ ہم رشیا کو کنٹرول کر لیں گے اور یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہوگی۔ جنگ طول تو پکڑ گئی لیکن ختم نہیں ہوئی۔ اب آپ دیکھیے کہ جو پچھلے چند مہینے جب سے یہ جنگ ہو رہی ہے، رشیا نے آئل اور گیس جو ایکسپورٹ کی ہے کنسیشنل ریٹس پہ ڈسکاؤنٹ دے کے، اس سے وہ تقریباً ابھی تک $200 بلین کما چکا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کوئی جو نیٹو نے ان کو دیے تھے ویپنز یوکرین کو، وہ ریپلینشمنٹ اگر نہ ہوتی تو جو دیے تھے وہ تقریباً 80% انہوں نے ڈسٹرائے کر دیے تھے۔ لیکن ریسنٹلی یوکرینینز نے یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کی کہ وہ رشیا کے ایمونیشن کے ڈمپس جو ہیں وہ اڑائیں۔ چنانچہ انہوں نے فیلڈ ایریا میں ان کے 2-3 ایمونیشن کے ڈمپس اڑائے، جس کی وجہ سے رشینز کے اوپر فوری طور پہ جنگ کو چلانا مشکل ہوا، کیونکہ ریپلینشمنٹ جو ہیں وہ ڈیلے ہوئی۔ وہ نیچرلی پیچھے سے لانا اتنا آسان نہیں ہوتا، اس میں وقت لگتا ہے۔ نیٹو پوری طرح پیچھے ہے، لیکن نیٹو کی اپنی پرابلمز کھڑی ہو گئی۔ یورپین کنٹریز جو ہیں وہ اپنی 60% گیس انرجی ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں، رشیا سے لیتے ہیں، اور اس چیز کی وجہ سے کہ رشیا نے وہاں پہ گیس پہ کٹ لگا دیا ہے، گیس دے نہیں رہے وہ، نتیجہ یہ کہ یہ جو سینکشنز لگائی تھیں اس کا الٹا اثر یورپ کے اپنے اوپر ان کی اکانومیز پہ آنا شروع ہوا، اور آج ان کی اکانومی ورلڈ وار 2 کے بعد پہلی دفعہ اس حال میں ہیں جہاں لگتا ہے کہ جنگ کا ان کے اوپر بھی خوب امپیکٹ آیا ہے۔ آگے سردیاں آ رہی ہیں اور ان کو گیس کی ضرورت ہوگی، جو کہ رشیا جو ہے وہ کنٹرول کرے گا، اور فی الحال اس نے نارڈ اسٹریم 1 جو ہے وہ اس نے غالباً بند کر دی ہے۔ اس میں جو ان کی ٹربائن تھی وہ کینیڈا میں ریپیئر کے لیے گئی ہوئی تھی، پہلے کینیڈا نے روکے رکھی، لیکن یعنی سینکشنز کی وجہ سے روکی ہوئی تھی، لیکن اب وہ رشیا پہنچ رہی ہے، اور میرا خیال ہے وہ مل جائے گی تو شاید گیس دیں، لیکن فی الحال اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ گیس ملتی ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ رشیا کے پاس جو ڈالر ریزرو کرنسی ہے، اس کی ریزرو ڈالر جو اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اس میں سے وہ تقریباً کہا جاتا تھا کہ $110 بلین اتنے یا اس سے زیادہ، وہ بھی وہ آہستہ آہستہ مارکیٹ میں بیچنا چاہتا ہے۔ اگر وہ ڈالرز مارکیٹ میں چھوڑتا ہے بڑی تعداد میں، بڑی مقدار میں، تو لازماً ڈالر کی قیمت گرے گی اور ڈالر دنیا میں سستا ہوگا۔ فی الحال تو یہ نہیں ہوا، ڈالر خاصا سٹرونگ جا رہا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مل کے ایک ایگریمنٹ کیا ہے رشیا نے اور یوکرین نے، جہاں وہ دنیا کو
فوڈ سٹف یعنی گندم وغیرہ کی جو ایکسپورٹ کرتے تھے یا فرٹیلائزر ایکسپورٹ ہوتی تھی، اس کو ریزیوم کرنے کے لیے اڈیسہ کی بندرگاہ دوبارہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ تقریباً تیار تھا کام، لیکن وہاں پہ بھی ایئر سٹرائکس وغیرہ کی ہیں رشیا نے، اور یوکرین اس کے اوپر بل بلا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ کا کام رکا ہوا ہے، لیکن خیال یہ ہے کہ وہاں سے ایکسپورٹ چلے جائے گی۔ پہلے ہی دنیا میں یہاں کی گندم وغیرہ باہر آنے سے یا اور خوراک کے جو ذرائع تھے، فرٹیلائزر وغیرہ یہاں سے باہر نہیں نکلی، اس کی وجہ سے مہنگائی پہلے ہی بہت زیادہ، خاص طور پہ افریقن کنٹریز میں مہنگائی بڑی زیادہ، پاکستان تب سب ملکوں میں، کیونکہ پیچھے سپلائی چین جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ ان حالات میں پوری دنیا آج اس جنگ کا امپیکٹ محسوس کر رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے، اور لگتا یہی ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ فوری طور پہ ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ خوراک کی قیمتیں بڑھیں گی۔ دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ جو بائیڈن سعودی عربیہ ہو کے گیا، امریکہ کی بڑی کوشش تھی کہ سعودی عربیہ تیل کی پیداوار بڑھا دے، اور اس سے مارکیٹ میں تیل زیادہ آنے کی وجہ سے کچھ قیمتیں نیچے چلی جائیں تو یورپین کنٹریز وغیرہ کے اوپر کچھ امپیکٹ کم ہوگا، مہنگائی کچھ کم ہو جائے گی کیونکہ تیل نسبتاً سستا ہوگا۔ لیکن سعودی عربیہ کے انکار کے بعد یہ خدشہ ہے کہ تیل کی قیمتیں مزید چڑھیں گی، اور اگر تیل کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں اور کل کو $150 $150 بیرل ہو جاتا ہے جو ایکسپیکٹڈ ہے، تو آپ سوچئے کہ اس کے نیگیٹو منفی اثرات کتنے زیادہ ہوں گے۔ پاکستان پہلے ہی ہماری اکانومی جو بہت پریشر میں، اور پاکستان سفر کر رہا ہے اس کی وجہ سے کہ ہم نے جو بجلی کے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمارے پلانٹ جو ہیں وہ امپورٹڈ فیول میں ہیں، ہمیں تیل گیس اور کوئلہ دونوں امپورٹ کر کے تو ہم اس میں جلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں جیسے انرجی کی قیمت بڑھتی ہے ہمیں وہ بجلی بھی مہنگی پڑ جاتی، بہت مہنگی ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جب پیٹرول وغیرہ مہنگا ملک میں ویسے آتا ہے تو عام اشیاء کی قیمتیں بھی اوپر جانا شروع ہو جاتی ہیں، ٹرانسپورٹ، ٹریولنگ، ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے خدشہ یہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو پہلے ہی پریشر میں ہے، وہ اس جنگ کے طول پکڑ جانے کی وجہ سے غالباً مزید پریشر میں آئے گی تیل کی قیمتوں کی وجہ سے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ہمیں پہلے سے کچھ ایسی احتیاطی تدابیر لے لیں کہ ہم اس مہنگائی سے بچ سکیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایسی حکومت جو کہ رشیا کو انگیج کر سکے اور رشیا سے مذاکرات کر سکے اور سستا تیل وہاں سے لے سکے۔ اس وقت یورپ بھی لے رہا ہے، بھارت بھی لے رہا ہے، کوئی سینکشنز وغیرہ کا نعرہ بڑا لگا ہوا ہے لیکن کوئی سینکشنز لگا نہیں رہا۔ صرف ہمت کی بات ہے، اگر پاکستان بھی یہ کام کرے تو ہو سکتا ہے کہ آپ تیل کی بڑھتی قیمتوں کے جو منفی اثرات ہیں اس سے کسی حد تک بچ سکیں۔ یہ صورتحال فی الحال انپریڈکٹیبل ہے، اور یہ کتنے وقت تک چلتی ہے اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ خیال یہ تھا کہ رشیا بڑی جلدی یوکرین کے بہت بڑے علاقے پہ قبضہ کر کے جنگ بند کر دے گا، لیکن فی الحال ایسی صورت نظر نہیں آتی، اور بڑھتا ہوا اس کے اثرات بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اس وجہ سے کہ رشیا آئندہ آنے والے دنوں میں اپنے آپریشنز بڑھانے لگا ہے، جنگ کو زیادہ ہوا دینے لگا ہے، جس سے لگتا یہ ہے کہ مزید تباہی مچے گی اور حالات یوکرین میں مزید بگڑیں گے، اور مغربی دنیا کی انوالومنٹ کی وجہ سے ساری دنیا اس کے اثرات سے متاثر ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔